السلام علیکم۔ امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندھی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کڑکدار لہجے میں بولیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ و غضب سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اپنے طیش سنبھال نہ سکی، اس لیے بے اختیار رونے لگ گئیں اور فرمانے لگی، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ پھر ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے رندوا دیا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے اور ان کے ساتھ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ حر نے میدان کربلا کے معرکے کی ساری تفصیل سنائی اور آخر میں کہنے لگا کہ مومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔ یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے زندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلے کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ سل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ ہی یزید کو اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری مذہب و ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ یہ گفتگو سن کر یزید شرمندہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہ بول سکا۔ اس وقت دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح قید میں دیکھتے تو قید سے رہا فرما دیتے۔ یزید نے کہا کہ سچ ہے اور قید سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو اپنی قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تمہارے والد ہی نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا،
اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ جواب میں حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر اسے لاجواب کر دیا۔ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاج میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحہ پر اشکبار نہ ہو، لہٰذا حجاج میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبہ سے نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینہ 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لوٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اہل مدینہ نے یزید کے بجائے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو از سر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاج میں ناراضگی کی لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاج کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، چنانچہ اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دی۔ حجاج کی سرزمین سے مخالفت کے یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ اضطراب کے ترجمان تھے۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ معاویہ نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں نہیں کہ وہ معاویہ کی حکومت کا تختہ الٹتے۔ عباسیوں نے معاویہ کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے داعی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور ماوی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ عام مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینے تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ درد و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگا گیا ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔